اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس جاری ہے. مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی. شکریہ، شکریہ. شکریہ، مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. جناب قائد پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارا سب کا فخر جناب محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان کو بھی مخاطب کرنا چاہتی ہوں. اور راجہ ظفر الحق صاحب، جناب اسحاق ڈار صاحب، مسلم لیگ نون کے چاروں صوبوں کی قیادت، گلگت بلتستان کی قیادت، آزاد جموں کشمیر کی قیادت، سینئر لیڈرشپ جو سٹیج کے اوپر ہے اور سٹیج کے نیچے بیٹھی ہیں، میرے بھائیوں، بزرگوں، نواز شریف کے شیروں السلام علیکم، اور نواز شریف کی شیرنیوں السلام علیکم. آپ سب کی محبت کا، شفقت کا، آپ نے جو مریم نواز شریف کو، اپنی بیٹی کو، بہن کو عزت دی، مان دیا، میں تہے دل سے، دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کا سر جھکا کے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سب جو ہمارے قائدین نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے ورکرز، میاں صاحب کے سپاہی، میں سب کو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. مسلم لیگ نون کے وہ سپورٹرز اور ووٹرز اور شیر جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مشکل دور میں، ظلم اور انتقام کے اس دور میں جس طرح آپ نے مریم نواز شریف کا ساتھ دیا، جس طرح آپ نے والد کی اور بھائیوں حسن اور حسین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میں تا زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی. اور سب سے پہلے میں پرویز رشید صاحب کو ذرا کائنڈلی خاموشی سے سنیں گے تاکہ ہم آرام سے بات کر لیں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. میں یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا کارکن اور چاہنے والا میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. کائنڈلی تشریف رکھیں گے پلیز.
میں دیکھتی ہوں مانتے ہیں یا نہیں مانتے. پھر بیٹھیں, تشریف رکھیں, بہت شکریہ. اسی طرح آپ نے میری عرض بھی سننی ہے اور اسی طرح آپ نے قائد محترم کی تقریر بھی سننی ہے, کیونکہ باتیں بہت ضروری ہیں, دل کی باتیں کرنی ہیں. میں پرویز رشید صاحب سے مخاطب ہو کر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر سپورٹر, ہر رہنما کی جانب سے میں ان کو درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح ان کو ظلم اور انتقام کا نشانہ بنایا گیا, میں ان سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میری جگہ سٹیج پر آ کر بیٹھیں پلیز. پرویز رشید صاحب تشریف لائیے. بیٹھ جائیں پلیز. پرویز رشید صاحب کو میں مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے آپ کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, فاؤل پلے ہوا, آپ کو نواز شریف کا ساتھ دینے پر, آئین اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے پر بھلے ہی آپ کو نااہل کر دیا گیا, لیکن مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی آخر تک آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. اسی طرح ہمارے جس بھی کارکن کے ساتھ, جس بھی لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوگی, جماعت اور لیڈران انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرے شیروں اور شیرنیوں, میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. میں اس بات کی مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکا. میں اس بات کی مبارک آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی دھمکا نہیں سکا. میں اس بات کی آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو جھکا نہیں سکا. میں اس بات کی مبارک آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو اپنے راستے سے, آئین کے راستے سے, جمہوریت کے راستے سے بھٹکا نہیں سکا. اور میں اس بات کی آپ کو مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو اپنی جماعت سے اور اپنے محبوب لیڈر محمد نواز شریف سے جدا نہیں کر سکا. میں اپنے بیٹا ایک منٹ دیکھو, بات سنیں, بیٹھ جاؤ. اکٹھے نعرے لگائیں گے, بڑے موقع آئیں گے انشاءاللہ. جتنے ہمارے ایم این اے صاحبان, ممبرز نیشنل اسمبلی یہاں پر موجود ہیں, میں سب کو دونوں ہاتھ اٹھا کے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے 83 کے 83 ارکان نے نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا, اور تمام ارکان نے نواز شریف کی صاحب کے کہنے پر, جماعت کے کہنے پر ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالا. تو میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, پاکستان نے بہت کڑا وقت بھی دیکھا ہے, ہم نے ڈکٹیٹرز بھی دیکھے ہیں, آمروں کا دور بھی دیکھا ہے, لیکن ظلم اور انتقام اور جبر اور دھونس اور دھاندلی اور جو دور ہم نے اب دیکھا ہے, جس دور سے پاکستان اب گزرا ہے, اور جو ظلم اور انتقام انہوں نے بے حسی اور ڈٹائی کے ساتھ کیا ہے, اس کی مثال 73 سالوں میں نہیں ملتی. لیکن آفرین ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر, سٹیج پر بیٹھے ہر لیڈر کے اوپر, ہر جماعت کے کارکن کے اوپر, کہ انہوں نے نواز شریف کا سر جھکنے نہیں دیا. ان کا خیال تھا کہ نواز شریف جیسے عوامی وزیر اعظم کو ایک جھوٹے اقامے پر یہ اٹھا کر اقتدار سے باہر پھینکیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی. ان کا خیال تھا کہ پاناما جیسے جھوٹے مقدمے میں, جس کی گواہی خود
जजेस देकर गए हैं कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमने झूठे फैसले दिए। ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ को उन झूठे मुकदमों में सजाएं देकर और जेलों में फेंक कर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। ये समझते थे कि शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और साद रफीक साहब को, एहसन इकबाल साहब को और ये जो कामरान माइकल साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को, सलमान रफीक साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह शेर पंजाब को, राजा कमरुल इस्लाम को, हाफिज नोमान साहब को, मुदस्सिर कयूम नारा को, लंबे नाम है। ये सोचते थे कि इनको जेलों में झूठे मुकदमात में डालकर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है या नहीं? इस सब के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। मुस्लिम लीग नून का एक भी कारकुन, वोटर, लीडर नहीं टूटा और मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। कहते थे ना, एक मिनट, कहते थे कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ बहुत भारी है, कौन उठाएगा? तो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ भारी था, लेकिन नवाज शरीफ के हर कारकुन ने उस बयानिए का बोझ उठाया। शाबाश! न सिर्फ उसका बोझ उठाया बल्कि उसकी इज्जत रखी, उसका मान रखा और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के बयानिया, आज उसका डंका पूरे पाकिस्तान में बज रहा है। आज नवाज शरीफ का बयानिया रेडी वाला भी वही बोल रहा है, कारोबार वाला भी वही बोल रहा है, ताजिर भी वही बोल रहा है, सनतकार भी वही बोल रहा है, सियासी जमातें भी वही बोल रही हैं, घर की खवातीन भी वही बोल रही हैं। बाकी सब बयानिए, झूठे बयानिए अपनी मौत आप मर गए और एक बयानिया जो सर चढ़ के बोल रहा है उसका क्या नाम है? वोट को इज्जत दो। और न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए का डंका बज रहा है, बल्कि हर शख्स झोली उठाकर, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह नवाज शरीफ को वापस लेकर आ, अल्लाह ताला नवाज शरीफ को वापस लेके आ ताकि मुल्क की तरक्की इंशाअल्लाह ताला उसका पहिया फिर से चले। और नवाज शरीफ का कारकुन ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है और किसी भूल और गलत फहमी में मत रहना कि नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर सिर्फ वोट डालने के लिए इलेक्शन के दिन निकलता है। नवाज शरीफ का वोटर जाग गया है। डस्का में, वजीराबाद में आपने देखा कि नवाज शरीफ का वोटर न सिर्फ वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अमल करता हुआ पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग जो इनकी धांधली थी, जितनी भी इन्होंने फायरिंग की खुलेआम और इन्होंने वोटर्स को डराया, धमकाया, वोटिंग स्लो रखी, पोलिंग स्लो रखी, थैले उठाकर भाग गए और वोटर्स की, शेर के वोटर्स की माशाअल्लाह लाइनों पर लाइनें लगी हुई थी। तो ये भूल और गलत फहमी मेरा ना रहना
کہ نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر وہ پرانا ووٹر اور سپورٹر ہے، یا نواز شریف کا کارکن ڈر جائے گا، ہٹ جائے گا؟ نواز شریف کا کارکن اب جاگ بھی گیا ہے، اور نواز شریف کا کارکن نہ تمہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گا، نہ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح نواز شریف کے ووٹر اور مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جلسوں کا اور جو انتخابات کا کلچر بدلا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ اب یقین جانو، مسلم لیگ نون کے جلسوں میں پہلے کبھی یہ دیکھتے تھے کہ لمبی کرسیاں لگی ہوتی تھیں، قطاریں ہوتی تھیں، جس میں کارکن اور عوام آ کر بیٹھتی تھی، جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ آج مجھے کسی بھی جلسے میں، کسی بھی ریلی میں نہ کوئی سٹیج نظر آیا، نہ کوئی کرسی نظر آئی۔ اگر نظر آئی تو نواز شریف کا کارکن نظر آیا، عوام نظر آئی، شیر نظر آئے، اور گھنٹوں کھڑے ہوئے نظر آئے مجھے۔ تو مسلم لیگ نون کا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے، کلچر بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، نواز شریف صاحب، کہ مسلم لیگ نون میں اب نون جو ہے نا، نواز شریف کے لیے تو ہے، لیکن نون اب نظریے کے لیے بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر میں جو نوشہرہ میں ہمارا شیر جیتا ہے، ماشاءاللہ، میں اس کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، نوشہرہ کے عوام کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ شاباش، آپ نے اپنے مخالف کے گھر میں گھس کے اس کو مارا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، مسلم لیگ نون کے میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھنا، اگر پاکستان کا جو اس وقت منظرنامہ ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو بدلنے کا سہرا اگر ایک انسان کو جاتا ہے، اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ یاد ہے جب میاں صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی تو ہماری جماعت کے بہت سارے اراکین ایسے تھے جو ہکا بکا رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میاں صاحب نے کیا کہا۔ لیکن یاد رکھو، اگر میاں صاحب بہادری نہ دکھاتے، اپنی جان پر تکلیفیں سہ کر، اپنے خاندان پر تکلیفیں سہ کر آپ کا پرچم بلند نہ کرتے، تو آج جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا نام لیوا پاکستان میں کوئی نہ ہوتا۔ یہ 73 سال سے جو گیم کھیلتے آئے، یہ اس لیے کھیلتے آئے کہ کبھی کسی نے ان کا نام نہیں لیا اور کبھی کسی نے ان کے آگے رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ لوگ ڈر جاتے تھے، جھک جاتے تھے، مجبور ہو جاتے تھے، لیکن نواز شریف نے قید بھی برداشت کی، اپنی وائف کی رحلت بھی برداشت کی، اپنی بیٹی کا جیل جانا بھی برداشت کیا، اپنی ماں کی موت بھی برداشت کی، ان کو یہاں پر آ کر دفنا نہیں سکے، ساری مشکلات اپنے سینے پر جھیلی، لیکن عوام کا سر جھکنے نہیں دیا۔ اور آج یہ اسی کا ثمر ہے کہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹو، ہم سیاست میں نہیں ہیں۔ یہ تبھی ہوا جب آپ کے شیر لیڈر نے جرأت اور بہادری دکھاتے ہوئے انہوں نے فل ٹاس اور یارکرز پر چھکے لگا کے گیند اسٹیڈیم سے باہر پھینکنی شروع کی۔ اور جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی، جس کو کہتے تھے نواز شریف غروب ہو رہا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ وہ لندن میں بیٹھا نواز شریف، جس کو تم کہتے تھے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس نے
लंदन से बैठकर ताकत के ऐवान हिला कर रख दिए। नवाज शरीफ, एक मिनट, नवाज शरीफ और हमारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड सेटर। जब वो बहादुरी दिखाता है तो मुल्क की सियासत का मंजरनामा बदल देता है। जब वो फैसला करता है कि अवाम को सफर की सहूलियात मिलनी चाहिए तो मोटरवेज बना देता है, ऑरेंज ट्रेन्स बना देता है, रैपिड बस सिस्टम बना देता है, एक्सप्रेस वेज बना देता है। जब वो फैसला करता है कि 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करनी है तो 3 साल के अंदर अंदर जिन्नात की तरह दिन रात काम करके अपनी टीम के साथ सनतें लगाकर कारखाने, बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाकर 22 घंटे की लोड शेडिंग भी खत्म करता है। और जब वो देखता है कि डिक्टेटर्स के दिए हुए तोहफे, पाकिस्तान के हर गली कूचे में बारूद की बू आ रही है और यहां पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया है, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरी के साथ ज़र्बे अज़्ब लड़ता है, रद्दुल फसाद लड़ता है और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करता है। जब वो ये देखता है कि ग्रोथ रेट उसको 2 पर या 3 पर मिला था, 3% पर मिला था, दिन रात एक करता है, साजिशों के बावजूद, धरनों के बावजूद, प्लांटेड साजिशों के बावजूद, और मुल्क को 5.7 ग्रोथ रेट पर ले जाता है माशाल्लाह। और अब जो रो रहे हैं ना कि ग्रे लिस्ट में चला गया, ब्लैक लिस्ट में चला गया, तो याद रखना ये नवाज शरीफ ही था जिसने सीने पर डॉन लीक्स जैसी झूठी तोहमत सही, लेकिन पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में से निकाला माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये वही नवाज शरीफ है जिसको तुम कहते हो लंदन में बैठा है, लेकिन उसको हराने के लिए तुम्हें एजेंसीज को भी बीच में झोंकना पड़ा, तुम्हें थैले उठाकर भागना पड़ा, तुम्हें आईबी को बीच में डालना पड़ा, तुम्हें इंतजामिया को साथ मिलाना पड़ा, तुम्हें फाउल प्ले करना पड़ा, तुम्हें इलेक्शन कमीशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको अगवा करना पड़ा, लेकिन नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से फिर भी जीत गया। क्या समझ लिया था? क्या मकाफात अमल को भूल गए थे? राना साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि तकब्बर अल्लाह ताला की चादर है, उसके बनाए हुए इंसानों को ये बिल्कुल जेब नहीं देती। अंग्रेजी की कहावत है प्राइड कम्स बिफोर फॉल, के जो तकब्बर है वो आपकी, जो आप जब नेस्तो नाबूद होते हैं तो तकब्बर पहले आता है। तो क्या समझ लिया था कि मकाफात अमल नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को बिन खुदा के समझ लिया था? और आज देखो, कहते हैं शर्मिंदगी के मारे, कहते हैं ये कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए, सर झुके हुए थे, गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हाँ, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर
کہتے ہو کہ لوگ بک گئے. بھائی ان کو الزام کیوں دیتے ہو؟ تم نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو سوائے نالائکی نااہلی کا بوجھ ڈھونے کے، سوائے بدنامی شرمندگی اور رسوائی کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیا ہی کیا ہے؟ وہ کیوں تمہارا آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، گیس چوری، مہنگائی کا بوجھ سر پہ اٹھائیں؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے اپنے حلقوں میں انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے. وہ بھی اپنے لیے اب سیاست کے نئے راستے دیکھ رہے ہیں. وہ سب جانتے ہیں، تمہارا ایم این اے بھی جانتا ہے، تمہارا ایم پی اے بھی جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ تم پہلی اور آخری دفعہ اقتدار میں لائے گئے ہو. اب تمہارا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ تمہاری کوئی جماعت ہے انشاءاللہ تعالی. اور جن کو تم تین سال جن کو تم ملے نہیں، جن کو تم نے منہ نہیں لگایا، اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو تم نے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. غرور کا سر نیچا. آج دن رات ایک کر کے سینٹ الیکشن سے پہلے تم ان سب کو بلا کر مل بھی رہے تھے، کھانے بھی کھلا رہے تھے، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ مجھے ووٹ دینا. ایک منٹ اور یاد رکھنا، کس نے کہا تھا الیکشن سے 2-3 ہفتے پہلے کہ شو آف ہینڈز اگر نہ ہوا تو اپوزیشن روئے گی؟ کس نے کہا تھا؟ اور آج کون رو رہا ہے؟ جو شکست پاکستانی عوام نے، قوم نے کل سینٹ کے الیکشن میں بدترین شکست دیکھی، وہ شکست عمران خان کو اور تحریک انصاف کو پہلے دن نظر آ گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ وہ ہار رہا ہے، اس کے لوگ دوڑ رہے ہیں. اسی لیے اوپن بیلٹ اور ای سی پی سے رائے مانگنا اور سپریم کورٹ کو گھسیٹنے کی کوشش کرنا، ریفرنس بنا کر بھیجنا، آرڈیننس لے کر آنا، یہ باتیں یوں ہی نہیں تھی. نظر آ رہا تھا کہ ریت ہاتھوں میں سے پھسل رہی ہے. اور پھر یہ تو حال ہے. نواز شریف نے اللہ تعالی کی طاقت اور عوام کی طاقت پر انحصار کیا. نواز شریف جیت گیا. تم نے ایک پیج پر انحصار کیا، تم ہار گئے. اور یہ حال ہے تمہارا یہ حال ہے کہ اپنے بل بوتے پر ایک سینٹ کی سیٹ نہیں تم جیت سکتے. اور ایک منٹ بیٹا، اور اب تمہیں جمہوریت یاد آ گئی ہے. اب اچانک تمہیں جمہوریت یاد آ گئی ہے. تمہاری جمہوریت اس وقت کمبل لے کر کہاں سو رہی تھی جب راتوں رات یہ جو جنوبی محاذ پارٹی بنتی ہے، مسلم لیگ نون کا 2018 کا الیکشن چوری ہوتا ہے، ووٹ چوری ہوتا ہے. اس وقت تمہاری جمہوریت کہاں سو رہی تھی؟ اس وقت تمہاری جمہوریت کہاں سو رہی تھی جب راتوں رات ایک بلوچستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ختم کر کے وہاں پر راتوں رات ماں باپ پارٹی بن جاتی؟ اس وقت تمہاری جمہوریت کہاں سو رہی تھی؟ اور اس وقت تمہاری جمہوریت کہاں سو رہی تھی جب مرحوم حاصل بزنجو صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود تم نے سینٹ کا پورا الیکشن اپنے سلیکٹرز کے ساتھ مل کے چرا لیا؟ اس وقت تمہاری جمہوریت کہاں سو رہی تھی؟ سلیکٹرز کے ساتھ مل کر آتے ہو، جمہوریت پر ڈاکہ ڈالتے ہو، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہو، اور پھر جمہوریت کا رونا روتے ہو. بس بیٹھ جاؤ. اور پھر بات سنو، اور پھر اب تمہیں نواز شریف کا بیانیہ یاد آ گیا. اب کل سے کہہ رہے ووٹ کو عزت دو. اب یہ بھی نواز شریف کے بیانیے پر آ گیا ہے. لیکن ووٹ کو عزت دینے کے لیے
تمہیں پہلے لوگوں سے، پاکستانی قوم سے ہاتھ جوڑ کر ان کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر 2018 کا الیکشن چرا کے آنے پر تمہیں پہلے پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی پڑے گی. اور اب کہتا ہے، ایک سیکنڈ، اور اب کہتا ہے اعتماد کا ووٹ لوں گا. بھائی جن کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بک گئے، وہ پیسے سے خریدے گئے، کس منہ سے آج اپنے لوگوں سے اعتماد کا ووٹ مانگو گے؟ پھر کہتا ہے اعتماد کا ووٹ نہیں مانگوں گا تو اسمبلی توڑوں گا. اسمبلی توڑ کر عوام میں وہ جاتا ہے جس نے عوام کی خدمت کی ہو، جس کا نام ہے نواز شریف، جس نے عوام کی روٹی چوری کی ہو، عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دفنا دیا ہو، جس نے عوام کی چینی چوری کی ہو، جس نے عوام کا آٹا چوری کیا ہو، جس نے عوام کی گیس چوری کی ہو، جس نے عوام کی بجلی چوری کی ہو، جس نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہو، وہ عوام کے پاس نہیں جایا کرتا. اس کا تو صرف عوام محاسبہ اور محاصرہ کیا کرتی ہے. اور اگر اعتماد کا ووٹ لینے جاتے ہو، عوام کا ووٹ لینے جاتے ہو، تو میں تمہارے اراکین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے لوگ تمہیں ووٹ، اعتماد کا ووٹ دینے سے پہلے ضرور یہ سوچیں گے کہ صرف تمہیں نیشنل اسمبلی میں سے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا. جو چاروں صوبوں میں تم چاروں شانے چت ہوئے ہو، عوام نے ہر بائی الیکشن میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینکا ہے، ان کا اعتماد کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور میں ان کے اراکین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس آٹا، چینی، بجلی، گیس ووٹ چور کے ہاتھوں اب اور اس کے جرائم میں شریک نہ ہوں، بالکل نہ ہوں. ورنہ جب آپ الیکشن میں اپنے حلقوں میں جاؤ گے تو عوام آپ کا محاصرہ کرے گی، آپ کا محاسبہ کرے گی. اب آگے اس کے لیے عمران خان کے لیے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو آگے کیا کہتے ہیں اس کو، آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے، کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. اور پھر آخر میں بہت ٹائم لے لیا، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے یہ، مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا جواب دینا، کیا آپ آٹا چوروں کو بھاگنے دو گے؟ کیا تم ووٹ چوروں کو بھاگنے دو گے؟ کیا آپ غریب مریضوں سے ان کی دوائیاں چھین لینے والے کو بھاگنے دو گے؟ کیا آٹا، بجلی، گیس اور پیٹرول بم گرانے والوں کو بھاگنے دو گے؟ ڈسکا میں گولیاں برسانے والوں سے، عوام پر گولیاں برسانے والوں سے حساب لوگے؟ کیا پورے ملک سے اس ووٹ چور کو بھگاؤ گے؟ اور اب یہ بھی بتا دو، آج اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد قوم کس کو یاد کر رہی ہے؟ آج قوم کو کس کی ضرورت ہے؟ آج پاکستان کو کس کی ضرورت ہے؟ آج مزدور کو کس کی ضرورت ہے؟ آج کسان کو کس کی ضرورت ہے؟ آج تاجر کو کس کی ضرورت ہے؟ آج مریض کو کس کی ضرورت ہے؟ آج طالب علم کو کس کی ضرورت ہے؟ آج صنعت کار کو کس کی ضرورت ہے؟ آج کشمیر کو کس کی ضرورت ہے؟ آج پورے پاکستان کو کس کی ضرورت ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں مسلم لیگ نون کے کارکن کو، اس کے ووٹر کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ آنے والا وقت، آنے والا الیکشن صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب ایک منٹ اب ڈسکا کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگلے بائی الیکشن میں انشاءاللہ تعالی ڈسکا میں ہی ان ووٹ چوروں کی قبریں بنا دینا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور اب قائد محترم تقریر کریں گے، ہم سب بہت خاموشی اور ڈسپلن سے بیٹھ کے سنیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون
मुस्लिम लीग नून का हर वोटर, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, मुस्लिम लीग नून का हर रहनुमा और मेरे शेर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास जारी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इससे खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं।